السلام علیکم۔ پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے ضمنی انتخابات میں حکمراں جماعت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد مریم نواز نے ووٹر چوروں کو شرم دلانے کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا ہے کہ دسکا کی عوام نے حکمرانوں کو مسترد کر دیا ہے۔ تمام تر ریاستی ہتھ کنڈوں کے باوجود حکمراں جماعت ہار چکی ہے۔ دوسری طرف سینٹ انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے حکمراں جماعت پی ٹی آئی نے اپنے اتحادیوں کو منانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے پاس رجوع کر رہے ہیں وفاقی وزراء اور حکومتی ٹیم کے اراکین۔ دوسری طرف پی ڈی ایم جو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، کیا وہ ان تمام تر صورتحال پر ضمنی انتخابات میں حکمراں جماعت کی شکست کے بعد کیا وہ ان ہاؤس تبدیلی پر اکتفا کرے گی یا پھر ملک کسی اور طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا ملک میں قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں؟ ان تمام تر صورتحال پر گفتگو کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے پروگرام میں رہنما جماعت اسلامی اور سابق رکن قومی اسمبلی محمد لائق صاحب کو۔ ضمنی انتخابات میں شکست کے بعد کیا حکومت آپ کو لگتا ہے کہ اپنا حق حکمرانی اخلاقی طور پر کھو چکی ہے؟ بالکل، وہ تو کافی عرصے پہلے کھو چکی ہے، کیونکہ جتنی مہنگائی کا بحران ہے، آپ بجلی کے بل جلایا کرتے تھے کہ یہ ہے بجلی مہینے میں 3 دفعہ بڑھ رہی ہے، مہنگائی پہ آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں مہنگائی پہ قابو پا لیا۔ ابھی یوٹیلیٹی اسٹور جو آپ کے اپنے قبضے کے اندر ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے فری بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ ابھی گھی کے اوپر آپ نے اتنا پیسے بڑھا دیے، چینی پہ پیسے بڑھا دیے۔ چینی آپ کی اپنے لوگوں کی ہے، آپ کہتے ہیں میں سب کا احتساب کروں گا، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، اور مکمل احتساب ہونا چاہیے، لیکن آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سب اس سے ملوث نکلے۔ لیب نے بھی ثابت کر دیا کہ جی چینی چور کون تھا، گیہوں چور کون تھا، آج بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں، آج بھی وہ جہاز لے کے جا رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشن کے اندر وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا کے کروانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی پیسہ نہیں چلے گا، وہ نہیں، یہ پیسہ جب سلیم مانڈی والا اور یہ جو ابھی ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، یہ کیسے منتخب ہو گئے تھے؟ ان کا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ جو جہاز چلے تھے وہ جہاز اب بھی چل رہے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر انتشار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ ہمیں نہیں ملیں گے، تو آپ نے کہا ہاتھ اٹھا کے ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے چلے، اس کے بعد کر لیں گے، ابھی تو یہ ہونے دیں، لیکن آپ کی پارٹی کے لوگ ہی آپ سے ناراض ہیں۔ ناراض کس وجہ سے؟ کہیں کوئی ٹکے کا کام نہیں ہوا۔ میں شہر کراچی کی بات کرتا ہوں، 11 ارب 12 ارب کا پیکیج آپ دیکھیں، ایک اعلان، یعنی جھوٹ بولنے کے میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ عدلیہ کیا کر رہی ہے، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے کہ وہ اگر اس نے 5,000 روپے نہیں دیے ہیں پرویز رشید نے، تو آپ نے کہا یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور یہ روزانہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور یو ٹرن لیے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں صادق و امین ہیں، سچے ہیں، یہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ یہی سچے ہیں، اس سچے پن نے پورے پاکستان کو ڈبویا ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتا ہے کہ یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں ان کے قلیگ رہا ہوں، عمران خان صاحب کا بھی، جہانگیر ترین صاحب کا بھی، سب کا میں قلیگ رہا ہوں۔ کیا ہمیں ہسٹری پتہ نہیں ہے ان کی؟ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ایک نئے آدمی ہیں، یہ نئی ٹیم لے آئیں گے، نوجوانوں کی ٹیم لے کے آئیں گے، وہ بھرپور کام کرے گی، شاید واقعی یہاں پر تبدیلی ہو جائے۔ ہمیں تو اب پرانا پاکستانی چاہیے بھائی، جس کے اندر پیٹرول بھی سستا تھا، بجلی بھی سستی تھی، چینی بھی سستی تھی، خرد و نویش کی اشیاء بھی سستی تھی، ہمیں اسی ریٹ پہ دے دیں۔ وہ بھی تو چلا رہے تھے نا، آخر آپ کیوں نہیں چلا رہے؟ اور پھر ابھی یہ عمر ایوب صاحب کا میری سمجھ میں نہیں آتا، لوگ ٹی وی پہ بیان دیتے ہیں، اسمبلی میں بیان دیتے ہیں، کچھ شرم حیا نہیں ہوتی کہ یہ کیا قاف لیگ کی طرف سے منسٹر نہیں تھے، میرے ساتھ تھے، یہ کیا نواز شریف کی حکومت میں اسی پاور بھی؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت کو کارنامہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ بھائی تو آپ تو تھے اس کے اندر، تو آپ کو ابھی ریزائن دینا چاہیے۔ پھر آپ کو 2.5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 2.5 سال تو قسمت بدلے۔ میں اگر یہ مکان خریدتا ہوں، اس کو 2.5 سال تک اگر میں اس کو کرتا ہوں تو پھر مینیج کرتا ہوں، اس کو میں بناتا ہوں، سنوارتا ہوں، اس میں کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہوں جو اس میں خامیاں ہیں۔ ابھی میں نے نیچے کا اپنی بیٹی کا ایک فلیٹ کرائے پہ دلایا، اس میں جو بھی خامیاں تھیں میں نے اسے پورا کرایا، بجلی والے آئے، رنگ والے آئے، سب نے رنگ بھی کیا، بجلی بھی لگائی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، کیا ممکن ہے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی پر اکتفا کر لے؟ بالکل کر لے گی، اگر ان کو کہا جائے گا تو یہ کر لیں گے۔ تو یہ کیا ممکنات میں سے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف غور کیا جائے؟ بالکل، فرشتوں کا ہاتھ پھٹ جائے تو ابھی ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے گی، لیکن خود اپنے لوگ جب انتشار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے کراچی کے جتنے ایم این اے ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے، وہ سب پریشان بیٹھے ہیں، ان کو کچھ ملا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ ملا نہیں، ہم کام کہاں سے کریں، ہمیں عوام گالیاں دے رہی ہے۔
تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ ہو جائے، کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کچھ سوچ سمجھ کا ہو۔ صرف یہی ایک لابی نہیں ہوتی کہ آپ نے احتساب کے نام پہ لوگوں سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ آپ احتساب کریں، انتقام نہ کریں۔ میرا چور میرا بھائی، تیرا چور چور چور، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں، واقعی ہم بڑے خوش تھے کہ یہ شاید اس طریقے سے کریں گے اور ہونا چاہیے، لیکن کسی کو ثابت ہو آپ نے وہ پیسہ خرچ کیا، وکلاء کو دیا، مختلف فرمز کو پیسے دیے، ثابت آپ کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ سب تو وہی لوگ ہیں آپس کے۔ ثابت ہوگا تو میں بھی پکڑا جاؤں گا، وہ بھی پکڑا جائے گا، وہ بھی پکڑا جائے گا، تو یہ سب مل کے اس چیز کو لاتے ہی نہیں ہے سامنے کہ وہ کوئی سچائی سامنے آ جائے۔ اب وہ براڈ شیٹ کا چل رہا ہے نا کہ اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا جی ہمارے جو اکبر صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب، یہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ وہ کہتا ہے جی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اتنے پیسے لے لو، آپ اسی کو بھی شامل کر دو، بیانات دے دو۔ آج وہاں کی عدلیہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ کس طریقے سے یہ لوگ ہم پہ مسلط رہیں گے؟ جماعت اسلامی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ شامل نہ ہو سکی؟ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جو کیونکہ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم میں بہت ساری مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں لیکن جماعت اسلامی شامل نہیں ہے۔ ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساتھ دیا، لیکن عین وقت کے اوپر وہ اپنے دستور چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا دستور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہے، اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ اگر سب اس پہ چلیں تو اس کے اندر ایسی بھی پارٹی ہیں جو پاکستان سے نفرت بھی کرتی ہیں، اس کے اندر ایسی بھی ہیں جو لسانیت کے اوپر بھی یقین رکھتی ہیں۔ تو کس طریقے سے یہ چلے گا؟ آپ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں سامنے اور حکومت بھی ان کو مل جاتی ہے تو یہ بھان مرسی کی حکومت کیا کرے گا؟ کیونکہ ہم تو بھگتے ہوئے ہیں، ہم تو دودھ سے جلے ہوئے ہیں، اس لیے ہم چھات کو بھی پھونک پھونک کے پیتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب جماعت اسلامی وقت ہے کہ لوگوں نے سب کو دیکھ لیا، اپنے جھنڈے اپنے نشان پہ الیکشن لڑے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فائدہ ہوگا۔ جیسے ابھی ہم نے وزیرآباد میں دیکھا کہ جہاں ہمارا کبھی ووٹ بینک نہیں ہوتا تھا، ہم نے 7,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اب تبدیلی آ رہی ہے، عوام کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں اگر پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے، ان کے لوگوں کے پاس ہے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ ایماندار ہیں۔ اگر ان کو حکومت ملے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آئے گی۔ اور میری عوام سے بھی اپیل یہ ہے کہ اب آپ نے سب کو دیکھ لیا ہے، سب کے چہرے دیکھ لیے ہیں، سب کے کام دیکھ لیے ہیں، اب ان کو آپ لے کے آئے کہ جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں، آپ سے جواب دہی کرتے ہیں، آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو جواب دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صاحب گھر پہ نہیں ہو، صاحب یہ ہے اور ان کے بعد بڑی پجارو آ گئی۔ میں نے ابھی اس ضمنی الیکشن میں دیکھا بہت ساروں کو جن کو دنیا کہتی ہے لینڈ گریبر ہیں، وہی معصوم بنے ہوئے ہیں، اور جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، بڑے بڑے ہاؤسز انہوں نے بنا رکھے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ تو زمین اس کی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں جماعت اسلامی والے کہ اب اس ملک کی تقدیر میں یہی ہے کہ جو اس کا دستور ہے اس پہ عمل کیا جائے، جو اس میں کہا گیا ہے کہ کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اور وہی کلمہ اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ جب تک ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ لوگ مسرت رہیں گے، یہ مہنگائی، یہ غربت، یہ سب کچھ جاری و ساری رہے گی۔ لیکن جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ کی برکتیں اور نعمتیں خود بخود اس ملک پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ عطا ترک صاحب کیا کرتے تھے کہ لیرہ لاکھوں کروڑ، میں نے وہاں ناشتہ کیا تو جب اس نے مجھے بل لا کے دیا تو کئی لاکھ کا بل تھا۔ تو میں نے کہا یار کوئی پاکستان کا اخباری نمائندہ اگر یہ بل دیکھ لے گا تو میری رفلی بجا دے گا وہاں پر کہ وہ جی اتنے کا ناشتہ کیا، حالانکہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے کہا 10 روپے کے برابر میں نے ناشتہ کیا، میں بھی غریب آدمی میں اتنا افورڈ کہاں کر سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آج اس کی اکنامی دیکھیں کہ دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ وہ دیکھیں فلسطین کی کتنی بڑھ کے امداد کرتے ہیں، وہ برما کے لیے کتنا کچھ بولتے ہیں مسلمانوں کے لیے، بلکہ جہاز بھر بھر کے بھیج دیتے ہیں، وہاں بھی جہاز بھر کے بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بلاک مولانا مودودی کا تصور تھا کہ ایک اسلامی بلاک بنے، یہ بلاک جس دن بن کے کام شروع کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، اور پاکستان اور ہمارے تمام اسلامی ممالک اچھی زندگی گزاریں گے، وہاں کے لوگ اسلام پہ چلتے ہوئے، اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی حل ہے کہ اب لوگوں کو چاہیے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ سخت ترین بیانات دینے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے بحیثیت سیاستدان کیا نواز شریف صاحب وطن واپس لوٹیں گے یا نہیں؟ جب اوکے کے سگنل ملے گا جب وطن واپس آئیں گے۔ اس سے آپ دیکھ لیں وہ گئے بھی ان سے نہیں گئے تھے، کہیں اور سے میسج آیا تھا کہ اب ان کو جانے دیا جائے، ان کو جانے دیا گیا۔ اب کہیں سے اور سے میسج آئے گا آنے دیا جائے تو ان کو آنے دیا جائے گا۔ موجودہ حکومت کے بعد آئندہ حکومت کس کی ہونی چاہیے کہ جس کے آنے سے حکومت کے جو عوام کو سکھ کا سانس ملے اور عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اب جماعت اسلامی کی باری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج عوام سکھ کا سانس لیں گے۔ یہ مہنگائی
ختم ہوگی، کیونکہ اس میں کمیشن والے لوگ نہیں ہوں گے، اس کے اندر ڈنڈی مارنے والے لوگ نہیں ہوں گے، اس کے اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں دوبارہ عوام میں جانا ہے، اس میں کوئی وڈیرے اور سرمایہ دار یہ نہیں ہے، ان کو تو انہی گلیوں میں انہی محلوں میں رہنا ہے، تو وہ گریبان بھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ کے خوف سے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ صحیح صحیح کام کریں گے۔ آپ بھول گئے نعمت اللہ خان صاحب کو، لوگ بھول گئے عبدالستار اقبانی صاحب کو۔ یہ شہر اس وقت جگمگا رہا تھا، بجلی بھی تھا، پانی بھی تھا۔ میں اپنے علاقے سے جہاں اورنگی ٹاؤن سے میں منتخب ہوا تھا، پانی کی کوئی سی خاص قلت نہیں تھی، بجلی کا نظام بہترین تھا، سڑکیں ہم بنا کے دے رہے تھے، چوری ڈکیری کچھ نہیں ہو رہی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں سڑکوں کا نظام خراب ہے، بجلی کے لیے لوگ رو رہے ہیں، پانی حالانکہ ہر ڈیم بھرا ہوا ہے لیکن اورنگی ٹاؤن کا پانی نہیں مل رہا ہے۔ ڈکیتیاں روز کا معمول بن گئی ہیں، کیونکہ جب ایسے لوگ ہمارے پہ لائے جائیں، ایسے انتظامیہ ہم پہ لائی جائے جو کسی کے کہنے پہ لائی جائے، تو وہ اس کہنے والے کا کہنا مانتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو اندر کر دو، اور یہ بہت زیادہ شور مچا رہا ہے، اس کو رات کو لے آؤ۔ تو جب تک یہ نظام رہے گا تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی کا بس نشان یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا نظام آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی خود بخود آ جائے گی۔ قومی احتساب بیورو نیب کی کارروائیوں میں اچانک بریک لگ گیا ہے، کیا اس کے پس پردہ کوئی ڈیل کار فرما تو نہیں ہے؟ نیب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے، بلکہ نیب کے چیئرمین کو خود سزا دینی چاہیے، کیونکہ عوام یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے آپ نے پکڑا ہے آپ بھی وہی کام کریں، آپ کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ ابھی چینی کا مسئلہ تھا نا، ثابت ہو گیا کہ ہاں انہوں نے کیا چینی کے اندر، وہ جہانگیر ترین صاحب تو اڑتے پھر رہے جہازوں میں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن وہ 2 کلو کی چینی اگر اس کے وہاں سے نکل جائے تو اس کو آپ نے پکڑ کے اندر کر دیا، اور یہ ہے آپ نے اس کا گھر گرا دیا، کہیں گے یہ ہے، اور بھائی دوسروں کے گھر بھی تو بنے ہوئے ہیں، وہ بنی گالا بنا ہوا ہے، انہوں نے اللیگل طریقے سے اس کو کر دیا، اور بھائی یہاں پر ہمارے یہاں پر آگے ہی ریلوے کی زمین ہے، اس کے اوپر فلیٹ بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے زندگی کی جمع پونجی لے کے وہاں پر لگا دی۔ اول تو آپ کا نظام ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہاں نہیں بننا ہے تو نہیں بننا چاہیے تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں ان کی بھی جائیدادوں کو ضبط کیا جائے کہ انہوں نے غلط کام کیا، تب یہاں پر نصیحت ہوگی، اور وہ بیچارے رو رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں، لیکن بنے گالا منظور ہو گیا کہ جی وہ چل سکتا ہے، لیکن ان کو آپ منظوری نہیں دے رہے۔ تو یہ نظام دو طرفہ نظام ہے، یہ نیب کا نظام جو بنا ہوا ہے نا، یہ اصل میں اب ہم کہتے ہیں یہ انتقام والا نظام ہے، یہ ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرح نہیں کہ جو ان کے مخالف ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، جو ان کی حمایتی ہیں ان کو نہیں۔ جس شخص کے لیے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ پنجاب کا ڈاکو ہے، آج وہ ان کی جیب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ان کا اسپیکر بنا بیٹھا ہوا ہے۔ جس کے لیے کہتے ہیں میں اس کو چپراسی نہیں رکھوں، اس میں کوئی صلاحیت نہیں، وہ آپ کا وزیر داخلہ بنا بیٹھا ہے۔ تو اس طریقے سے نظام نہیں چلا کرتے۔ اگر چور ہے تو چور ہے، ثابت کرو، پکڑو، اندر کرو، تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو، عبرت ہو۔ لیکن اگر آپ اس کو وہ آپ کا ساتھ دینے لگے تو آپ کے تو سب سے اچھا ہے۔ تو یہ نظام اس طریقے سے نہیں چلتا۔ ہر ہفتے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی سمری ارسال کر دی جاتی ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ عوام کو اس سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے آئے روز کی بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے؟ میں نے کہا نا، اس کا جو نظام جب چینج ہوگا تو ہوگا۔ اصل میں بجلی کی قیمت یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو یہ کام کر سکیں۔ آپ نے NLG منگانی تھی، آپ نے منگائی نہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جب ہاں پہ وہ نہیں ہے، اب ہم نے مہنگے داموں NLG خریدی ہے اس لیے اس کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے۔ تو بھائی میرا قصور تھوڑی سا، عوام کا قصور تھوڑی ہے۔ آپ نے پلاننگ کیوں نہیں کری؟ آپ کو 6 مہینے پہلے جو چیز خریدنی تھی آپ نے اس کو خریدا نہیں، آپ بس چکروں میں لگے انتقام انتقام انتقام۔ انتقام سے بھائی کام نہیں ہوتا، کام کریں کام۔ یہ بجلی مہنگی نہیں ہوتی، بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اور پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو خود بخود ہر چیز کے اوپر قیمتیں چڑھتی ہیں۔ آپ کا معاشی نظام، اب آپ کہہ رہے ہیں پچھلی حکومت ہے، کیا حفیظ شیخ صاحب کون سی حکومت میں نہیں رہے؟ یہ وہی ہے نا۔ پھر آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت، اور بھائی وہ تو پچھلی حکومت میں تھا وزیر، یہ اسی کی پالیسی ہے، اور آپ بھی وہی معاشی پالیسی چل رہی ہے۔ آپ ڈالر کے ریٹ اوپر نیچے اوپر نیچے، آپ کہتے تھے یہ تو 100 روپے سے بھی کم ہونا چاہیے، ابھی بھی 160 159 روپے چل رہا ہے۔ پھر آپ کیا رہے ہیں آپ؟ جہانگیر ترین صاحب ایک مرتبہ پھر ملک کی سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں، انہیں عدالت نے نااہل قرار دے دیا۔ نااہل شخص کی ملکی سیاست میں اس حد تک جو ہے کہ ملوث ہونا یا ملکی سیاست کے بہتر مفاد میں ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں۔ جب آپ ATM مشینیں چلائیں گے، دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کی پارٹی خود، آپ کی پارٹی کو تو چاہیے تھا جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم وہ اس نظریے سے کام کریں گے کہ چور ہے تو اس کو ہم نہیں لیں گے، عدالت نے ثابت کر دیا۔ جیسے بھی وہ بھی آپ نواز شریف صاحب کو بھی کہتے ہیں نا کہ وہ نااہل ہیں، گئے آپ نے باہر کر دیا ان کو، جناب سیٹ سے ہٹا دیا، سب کچھ کر دیا، وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ان کو اپنی پارٹی کا صدر بھی رہنے دیا، شہباز شریف صاحب اس کے صدر بن گئے۔ تو یہ کس طریقے سے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ابھی بھی وہ جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں اور لوگوں سے تعلقات کر رہے ہیں کہ جی حفیظ شیخ صاحب کو، تو ان کا ایم یہ حفیظ شیخ صاحب کو جتانا ہے۔ یہ IMF سے ان کو ملا ہوا ہے کہ یہ کام تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔
وہ کر رہے ہیں. اب عدلیہ بھی خاموش ہے, نیب بھی خاموش ہے, الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے, کام ہو رہا ہے. جب تک یہ خاموشی نہیں توڑیں گے جب تک کام نہیں ہوگا. موجودہ مردم شماری پر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن ہے, اور اگر ہے تو جماعت اسلامی صوبائی حکومت کا قبلہ درست کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرے گی؟ دیکھیں, ہماری خواہش تو یہ ہے کہ کراچی کا حق دیا جائے, اس کی آبادی آدھے سے بھی کم چیز ہے. جب آپ آبادی آدھے سے کم شو کرتے ہیں تو اس کے وسائل بھی اتنے حساب سے ملتے ہیں. کراچی ایک بڑا منی پاکستان ہے کراچی, اس کو تو سارا فنڈ ملنا چاہیے, کیونکہ ہم 70-75% یہاں سے دیتے ہیں آپ کو. جب ہم آپ کو دیتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں بھی دیں. میں اگر آپ کی ملازمت کرتا ہوں, اچھا اگر کام کرتا ہوں, تو آپ میری تنخواہ میں اضافہ بھی کریں گے. ہمیں وہ اضافہ نہیں چاہیے بھائی, جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمارا حق دیا جائے. حق ایسے ملے گا کہ جب ہماری مردم شماری صحیح انداز میں ہوگی, ہمارے نمائندے صحیح انداز سے آئیں گے. اس طریقے سے نہیں کہ آپ نے کہا جی سندھ کو بچانے کے لیے یا وہاں سے آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے آپ نے کہا جی یہاں کی سیٹیں کم کر دو. کیونکہ جب کراچی کی سیٹیں 80 کے قریب ہو جائیں گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی کراچی سے آ جائے, اور جب کراچی سے وزیر اعلیٰ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ترقی کا عمل ہوگا. تو ایک تو یہ کہ اس کی آبادی صحیح طور پر کاؤنٹ کی جائے, چاہے کوئی بھی کرے, لیکن صحیح اور ایمانداری کے ساتھ ہونا چاہیے. کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے. اب برفرض محال اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں, حالانکہ ہونا ہی چاہیے, مردم شماری کے بعد الیکشن ہونے چاہیے, بلدیاتی الیکشن, تاکہ بلدیاتی نمائندے صحیح طریقے سے اپنا حقوق دیکھ سکیں, پر کام کر سکیں. برفرض محال جو لگتا نہیں ہے کہ یہ آبادی کو صحیح طریقے سے کاؤنٹ کریں گے, تو میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں, کیونکہ ہم نے بڑی محنت کی ہے. ہر موضوع پہ جماعت اسلامی بولی ہے, چاہے بجلی ہو, پانی ہو, گیس ہو, لینڈ گریبرنگ ہو, جو بھی ہو, وہ ریاض ملک کا مسئلہ ہو, جو مسئلہ ہو, جماعت اسلامی اس کے اندر بولی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کی عوام کے بھی سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن میں ہم جیت کے آئے تو ہم صوبائی حکومت کو بھی کھڑکھڑائیں گے, اور پھر ہم کہیں گے کہ اس کا جو نظام ہے صحیح ہونا چاہیے, کراچی کی مردم شماری صحیح ہونا چاہیے. یہ جو نعمت اللہ خان صاحب نے اتنے سارے کالجز بنائے تھے, اسکول, کہاں گئے؟ ان پہ کام کیوں نہیں ہوتا, ان بچے پڑھتے کیوں نہیں ہیں, اپائنٹ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ایک شخص ایسا اپائنٹ ہوا, اس نے کہا یار مجھے اسلامیات کے پیپر کوئی مجھے لیکچر لگا دو, مجھے اس میں لگا دو. انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے, انگلش کی سیٹ خالی ہے, وہ کر لیں, اس کو انگلش آتی نہیں ہے, وہ کیا بچوں کو پڑھائے گا, کیا ہوگا؟ تو میرٹ کا تباہی آپ کر رہے ہیں. میرٹ پہ تباہی ہے کہ جب کراچی کو اس کو حق ملے گا تو میرٹ خود بخود بحال ہوگا. میرٹ بحال ہوگا تو پھر سارا کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لوگوں کو نوکریاں بھی لیں گی, سڑکیں بھی بنیں گی, کیونکہ سڑکوں کا نظام تو ہم نے دیکھا, نعمت اللہ خان صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. ہم نے ان کو دیکھا, اپنے عبدالستار اغوانی صاحب کو 65 گز کے فلیٹ میں رہتا تھا نا. آج کوئی کہہ دے, یہاں تو میرے ساتھ ایک کونسلر صاحب جیتے تھے تو وہ وہاں سے ڈیفینس چلے گئے تھے. میں نے کہا یار کتنی کمائی تم نے کی, تم تو یہاں پر چھوٹا موٹا کام کرتے تھے. تو اس طریقے کے لوگ اگر آئیں گے تو پھر پاکستان میں نہیں ہو سکتا. سینیٹ انتخابات میں عبدالحفیظ شیخ صاحب کی کامیابی کے لیے کیا حکومت نے جماعت اسلامی سے رابطہ قائم کیا ہے یا نہیں؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں کیا, اور نہ ہم کریں گے. ہم ایسے افراد کو ووٹ نہیں دیں گے جن کے لیے ثابت شدہ ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.